من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ شان نزول بتلایا پہلے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ شان نزول بتلانے کے حضرات مفسرین کے دو طرز ہیں۔ بعض حضرات پہلے بیان کرتے ہیں آیت کے اور بعض حضرات بعد میں بیان کرتے ہیں، اور اسی شان نزول کو عربی میں اسباب النزول کہا جاتا ہے کہ آیت کریمہ کس سبب سے نازل ہوئی ہے۔ قرآن کی جو آیتیں ہیں اس میں دونوں طرز ہے کہ بعض آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی خاص واقعے یا سوال کے پس منظر میں نازل فرمائی، تو خاص واقعہ یا خاص پس منظر میں جو آیت نازل ہوتی ہے اس کو جو ہے شان نزول کہتے ہیں، اس واقعے کو، اس پس منظر کو، اس سوال کو۔ اور بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے بندوں کے فائدے کے لیے نازل فرمائی، نہ اس کے پیچھے کوئی سوال تھا کسی کا، نہ اس کے پیچھے کوئی پس منظر تھا، نہ کوئی واقعہ تھا، بس اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے وہ آیت نازل فرمائی۔ اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے منافقین کے بارے میں۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، معتب ابن قشیر، یہ بڑے بڑے جو ہے رئیس تھے منافقوں کے۔ یہ تیسری جماعت کیسے وجود میں آئی، اس کی بھی عجیب تاریخ ہے۔ مدینہ کے اندر دو قبیلے بڑے تھے انصار کے، ایک قبیلہ تھا اوس، دوسرا قبیلہ تھا خزرج۔ یہ دو قبیلے اصلاً تو یہ یمن کے علاقے کے رہنے والے سبا تبا قوم کے باشندے تھے اصلاً یہ۔ پھر جب یمن کے اندر سیلاب وغیرہ کے حالات آنے والے تھے تو اس دور میں وہ وہاں سے منتقل ہو کر مدینہ منورہ آ گئے، کچھ شام گئے، کچھ یمن گئے، کچھ مدینہ آئے۔ تو اصلاً یہ لوگ جو ہے یمن کے باشندے، قبیلے اوس بھی، قبیلے خزرج بھی، اور عرب کے قدیم دستور کے مطابق ان میں سیادت چلتی تھی، سرداری۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ المنورہ تشریف لے جانے سے پہلے انہوں نے مشورہ کر کے ایک آدمی کو اپنا سردار بنانا طے کیا کہ اب اپنا سردار ہے اور اس کی تاج پوشی کرنی ہے، اور وہ سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ سب نے اوس خزرج نے آپس میں مذاکرات کے بعد اتفاق کیا اس کو سردار طے کر لیا جائے اور اس کی سرداری کے لیے ایک دن جشن منا کر اعلان کرے۔ یہ سب ہونے والا تھا، اتنے میں ہجرت کا واقعہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ اب سورج طلوع ہو جاوے تو کم کی کیا حیثیت رہتی ہے۔ حضور پہنچے تو عبداللہ بن ابی کی سرداری کا خواب خاک میں مل گیا، اور مدینہ کے دونوں قبائل کے لوگوں نے حضور کی سرداری تسلیم کر لی۔ اب چونکہ حضور کی آمد کی برکت سے اس کی سرداری ختم ہو گئی، اس کے دل میں جلن پیدا ہوئی، اور اس نے جو ہے حضور کی مخالفت میں ایک جماعت کھڑی کی، اس کا نام ہے منافقین۔ حالانکہ یہ اس کا غلط گمان تھا عبداللہ بن ابی کا۔ اگر وہ ایمان قبول کر لیتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو یہ ضابطہ تھا، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام۔ اگر زمانے جاہلیت میں کسی کا مقام، مرتبہ، کوئی بھلائی اس میں، تو اسلام لانے کے بعد ہم اس کی رعایت کریں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے۔ تو اس کی سرداری اور چمک جاتی اور عزت ملتی اس کو، لیکن اس کے اپنے ظام کے اندر اس نے جو ہے یہ منافق گروپ کھڑا کر دیا۔ ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. سب لوگ ایسے نہیں تھے، چند لوگ ایسے تھے، اسی لیے من تبعیضیہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوگلے ہیں، زبان سے کلمے کا اعلان، دل کے اندر کفر، دوگلے. نفاق ایک جانور ہوتا ہے، ضب، گوہ، نافق، یعنی وہ سوراخ بناتا ہے زمین میں اپنے قیام کے لیے، گڑھا بناتا ہے، اور اس میں داخل ہونے کے لیے 2-3 دروازے بناتا ہے. اب وہ شکاری ایک راستے سے اس کا پیچھا کرے، جال لگاوے، تو وہ دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے. تو وہ ایک جانور ہے، ضب، نافق، گوہ، خاص قسم کی، جو اپنے قیام گاہ کے گھڑے کے 2-3 دروازے بناوے. اس پر سے یہ لفظ منافق کا بن کر کے آیا. تو چونکہ منافق بھی اس جانور جیسے تھے، 2-3 طرح کی بات کرنے والے، اسی لیے ان کا یہ اعزازی لقب ہوا منافق والا. اور نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی. صحابہ کے زمانے کے اندر، حضور کے زمانے میں نفاق اعتقادی والے جو لوگ تھے، ان کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافق ہے، اس لیے کہ نص میں ان کی صراحت کی گئی، حضور کے ذریعے سے ان کا اعلان کرایا گیا، فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں منافق. لیکن اس زمانے کے اندر اگر کسی میں نفاق اعتقادی ہے تو ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے دل میں نفاق ہے، اس کو معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی یقینی ذریعہ نہیں ہے. اس وقت تو وحی نازل ہوتی تھی، اور وحی کے نزول سے بتلا دیا جاتا تھا کہ فلاں 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 منافق ہے. تو نفاق ایک اعتقادی ہوتا ہے، دوسرا نفاق عملی ہوتا ہے. نفاق عملی میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اعمال منافقوں جیسے کرے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ اور وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ 3 ان کے عمل کی نشانی قرآن کی ایک جگہ پر بیان کی گئی. اب اگر یہ 3 چیزیں کسی آدمی میں پائی جا رہی اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو سمجھنے کا کہ نفاق عملی میں مبتلا ہے. اعتقاد میں نفاق ہے کہ نہیں وہ تو وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن عملی نفاق ہے اس کے اندر. قاموا کسالى صلاۃ میں، ہر عمل میں یراؤن الناس، اور نماز کے اندر ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ذکر قلیل، یہ نفاق عملی. تو دونوں طرح کا نفاق اعتقادی، نفاق عملی. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ایمان کے بارے میں 2 ہی بات کہی گئی، آمنا باللہ وبالیوم الآخر. تو کیا ایمان کے لیے یہی 2 چیزیں شرط ہے کہ ایک آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور کوئی چیز شرط ہے ہی نہیں؟ آج کوئی آدمی یوں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، باقی نبیوں کو نہیں مانتا، آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا، تو کیا اس کا ایمان معتبر ہوگا اس آیت کی روشنی میں؟ تو حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آمنا باللہ سے مراد ہے مبدأ ایمانی، اور وبالیوم الآخری سے مراد ہے معاد کا ایمان. مبدأ کا ایمان اور معاد کا ایمان. اب مبدأ کے ایمان میں کیا آتا ہے؟ مبدأ کے ایمان کے اندر دنیا سے متعلق تمام چیزیں آ جاتی ہے. اب دنیا کے متعلق آئے گا ایک اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانا، یہ سب مبدأ کا ایمان کہلاتا ہے. اور معاد کے ایمان میں کیا آتا ہے؟ جنت، جہنم، قیامت، پل صراط، یہ سب جو ہے معاد کے ایمان کے اندر آتا ہے.
تو یہاں دو قسم کی طرف اشارہ ہے. آمنا باللہ مبدے کا ایمان، وبالیوم الآخر معاد کا ایمان. دو قسم کا ایمان مراد ہے، دو چیز کا ایمان مراد نہیں ہے. اور بعض حضرات نے یوں توجیہ کی کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھے گا تو اللہ کی بتلائی ہوئی ہر بات پر اس کا ایمان ہوگا. اور اللہ نے خود بتلا دیا ہے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یہ خود اللہ نے بتلا دیا ہے. اسی لیے آمنا باللہ کہ اس نے اللہ پر ایمان قبول کیا تو اللہ نے جن جن باتوں کو ماننے کا حکم دیا اس پر بھی ایمان قبول کیا. اور یوم آخر قیامت اس کے اندر آ گئی. اب سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خود تشریح فرمائی کہ یوم الآخر سے قیامت کا دن مراد ہے. پھر علت بیان کی کہ قیامت کو یوم آخر کیوں کہتے ہیں. لِأَنَّهُ آخر الایام، اسی لیے کہ یہ تمام دنوں میں آخری دن ہے، اسی لیے یوم الآخر اس کو کہا جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کا دن جمعہ کا دن ہوگا، اور یوم قیامت سے پہلے والی جو رات ہوگی وہ جمعہ کی رات ہوگی. اس کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا، کوئی رات نہیں آئے گی. آخری دن جمعہ کا وہ قیامت کا، آخری رات جمعہ کی وہ قیامت کی رات. اس کے بعد نہ کوئی دن آئے گا نہ کوئی رات آئے گی، اللہ اس کو فنا کر دیں گے. اس لیے کہ رات دن کے نظام کے لیے سورج ہے، چاند ہے، اور سورج چاند ہی فنا ہو جائیں گے. گویا اللہ رات دن کا نظام فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اسی لیے اس کو یوم الآخر سے تعبیر کیا گیا. نمبر 2، بعض حضرات نے ایک دوسری توجیہ بھی کی ہے کہ وقت سے تعلق ہے دن اور رات کا، اور دن کی دو قسم ہیں. ایک ہے یوم، وقت کی دو قسم ہیں، وقت محدود، وقت غیر محدود. دنیا کے جتنے بھی اوقات ہیں محدود ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بھائی 1 گھنٹے کا سبق، 1 مہینے کی چھٹی، 1 سال کی جمع، یہ وقت محدود دنیا کے اندر ہے. دوسری قسم ہے وقت غیر محدود. قیامت کے بعد جو اوقات ہے وہ اوقات غیر محدود ہے. تو آخر الایام جو کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت محدود کا آخری دن، جو وقت محدود ہے دنیا کا اس کا آخری دن. چونکہ آخرت کے اندر تو وقت غیر محدود ہے، اسی لیے اخیر اور اول اور جو ہے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اس کی ایک اور توجیہ کی گئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی زبان سے ان کا دعویٰ ایمان کا ہے لیکن ان میں بالکل ایمان ہے ہی نہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ منافقوں نے زبان سے کیا کہا کہ آمنا باللہ، جملہ فعلیہ کہا، اور ان کے ایمان کی نفی میں اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، جملہ اسمیہ فرمایا. تو ان کا دعویٰ تھا جملہ فعلیہ سے، تردید آئی جملہ اسمیہ سے. ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کی مختلف توضیحات کی گئی ہے. نمبر 1، جملہ اسمیہ لا کر کے تینوں زمانے کے اندر ایمان کی نفی کرنا ہے. کہ ان منافقوں کا ایمان ماضی میں بھی نہیں تھا، حال میں بھی نہیں، آئندہ بھی ان میں ایمان آنے والا ہے. تینوں زمانے کی آیت میں نفی کرنی ہے. نمبر 2،
ایمان کلی کی نفی کرنے کے لیے جملہ اسمیہ لایا گیا کہ کسی طرح کا ایمان ان کے اندر نہیں ہے. ایمان کلی یعنی کسی طرح کا ایمان ان کے اندر ہے ہی نہیں. ایمان کلی کی نفی کرنا ہے. اسی لیے بمؤمنین کی بات تاکید کے لیے بتلائی گئی کہ کسی طرح کا ایمان ان منافقوں کے اندر ہے ہی نہیں. دوسری ایک بات سمجھو، یہ جو من ہے نا، من وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، تو یقولو کے اندر ہوا کی جو مفرد ضمیر ہے وہ بھی من کی طرف لوٹ رہی ہے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ میں جو جمع کی ضمیر ہے وہ بھی من کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یہ ایسا کیسا؟ مفرد کی ضمیر کا مرجع بھی ہوئی اور جمع کی ضمیر کا مرجع بھی ہوئی. یہ کیا مفرد اور جمع کا مرجع ایک ہی بنایا گیا؟ ایسا کیسا؟ تو اس کی تفسیر کر رہے ہیں سیوطی رحمت اللہ علیہ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ من لفظی اعتبار سے مفرد ہے، معنی کے اعتبار سے جمع ہے. لفظاً مفرد من، لیکن معنی کے اعتبار سے جمع. اس لیے یقولو کی ضمیر کے اندر لفظ کی رعایت کی گئی اور وما ہم بمؤمنین کے اندر من کے معنی کی رعایت کی گئی. یہی سیوطی نے فرمائی رعی فیہ معنی من، فیہ کا مرجع بمؤمنین، کہ وما ہم بمؤمنین میں من کے معنی کی رعایت کی گئی اور یقولو کی ضمیر میں من کے لفظ کی رعایت کی گئی اور اس کو مفرد لایا گیا. تو گویا کہ من کی دو حیثیت ہو گئی، ایک لفظی ایک معنوی. لفظی طور پر یہ مفرد ہے، معنوی طور پر جمع ہے، اسی لیے دونوں کی طرف جو ہے اس کی ضمیر کا لوٹنا صحیح ہو گیا. جی. اور منافقین کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دین پر ایمان لائے، یعنی قیامت کے دین پر، اس لیے کہ وہ آخری دین ہے، حال یہ کہ وہ ایمان نہیں لائے. اس میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے اور یقولو کی ضمیر میں من کے لفظ کی رعایت کی گئی. يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما ابتدعوا من الكفر ليتبعوا عنهم أحكامه الدنيوية وما يخادعون إلا أنفسهم لأن وبال خداعهم راجع إليهم فيقتدحون في الدنيا بإطلاع الله النبي على ما ابتدعوا ويعاقبون في الآخرة وما يشكرون يعلمون أن خداعهم لأنفسهم والمخادعة هنا من واحد فعاقبت الإسر وذكر الله فيه تحسين وفي قراءة وما يخدعون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. دونوں جگہ فاعل ہے منافق لوگ. اللہ سے بھی یہ لوگ تو چال بازی کرتے ہیں. یخادعون اللہ کا یہ معنی اللہ سے بھی چال بازی کرتے ہیں اور ایمان والوں سے بھی چال بازی کرتے ہیں. کیا مطلب اللہ اور ایمان والوں سے چال بازی کرنے کا؟ تو سیوطی رحمت اللہ علیہ نے مطلب یہ بیان کیا کہ باطنی کفر کے خلاف ایمان کو ظاہر کرتے ہیں. باطنی کفر کے خلاف ایمان کو ظاہر کرتے کہ باطن میں، دل میں، دماغ میں کفر بھرا پڑا ہوا ہے لیکن زبان سے ایمان ظاہر کرتے ہیں. تو باطنی کفر کے خلاف یہ لوگ ایمان کو ظاہر کرتے ہیں. یہ ہے ان لوگوں کی بہت بڑی چال بازی. اور ایسا دھندا کیوں کرتے ہیں؟ دنیاوی احکام ان سے دور ہو جاوے اس واسطے. اس لیے کہ اس زمانے کے اندر یہ قانون تھا کہ جو کافر ہے صریح ان کے ساتھ قتال کیا جائے
ان کو قید کیا جائے، جزیہ ان پر ڈالا جائے، یہ سب ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ اب اگر یہ منافقین بھی کافر ہے ایسا ڈکلیئر ہو جاوے تو ان کے ساتھ بھی قتال ہوگا، ان کو بھی قید کیا جائے گا، جزیہ لایا جائے گا ان پر۔ یہ سب دنیاوی طور پر کافروں والا برتاؤ ان کے ساتھ کیا جائے گا، سلوک کیا جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں نے قید، قتل، جزیہ، دنیاوی سزاؤں سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اپنا لیا کہ دل میں کفر چھپایا، زبان سے ایمان ظاہر کیا تاکہ دنیا میں تو امن اور چین سے رہے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ شرارت کی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال کا حاصل یہ ہے کہ یخادعون، خدعن سے مشتق ہے، جس کے اصل معنی تو آتے چھپانے کے کسی چیز کو، اور مکر کرنے والا، چال بازی کرنے والا، دھوکہ کرنے والا حقیقت کو چھپاتا ہوتا ہے۔ اسی لیے مکر کو خدا سے تعبیر کیا گیا، وہ چھپاتا پھرتا ہے اصل حقیقت کو اور دوسری چیز ظاہر کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، پھر یخادعون اللہ کا کیا مطلب؟ چلو ایمان والوں سے دھوکہ بازی کر لے وے، چال بازی کر لے وے، فریب کر لے وے، لیکن اللہ سے کیسے دھوکہ بازی؟ اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپتی ہی نہیں، سب چیزیں اللہ کے سامنے تو ظاہر ہوا کرتی ہے۔ تو اس سوال کے پہلا جواب یہ دیا جائے گا کہ جس طریقے سے دھوکہ دینے والا انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دیتے وقت پر جیسا برتاؤ، جیسا رویہ اختیار کرتا ہے، یہ منافق لوگ اللہ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کو جب دھوکہ دینا ہو تو کیسا رویہ اختیار کرے گا، کیسا طریقہ اختیار کرے گا؟ یہ منافق لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی طریقہ اور ایسا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور وہ انتہائی قباحت کی بات ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے جیسے معاملہ کرے ایسا اللہ سے معاملہ کرے۔ ایک مطلب یہ آیت کریمہ۔ نمبر 2، دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ سے چال بازی کرنے کا مطلب ہے اللہ کے رسول سے چال بازی کرنا، اس لیے کہ قرآن کی کئی آیتوں میں ہے کہ بھئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو جس نے رسول کو دھوکہ دیا اس نے اللہ کو دھوکہ دیا۔ تو ان لوگوں نے، منافقین نے اللہ کو دھوکہ دیا، کیا مطلب؟ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیا، ورنہ اللہ سے تو کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی ہے۔ نمبر 3، تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں لفظ اللہ کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، حسن پیدا کرنے کے لیے۔ اور یہ تحسین کلام کیا چیز ہوا کرتی ہے؟ ایک جملے کے اندر دو متضاد چیزوں کو جمع کر دینا، ایک جملے میں دو متضاد چیزوں کو جمع کر دینا۔ تو حقیقت کے اندر تو یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اور خالق اور مخلوق دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ تو مخلوق کا دھوکہ اصل ہے، خالق سے دھوکہ محال ہے۔ تو یہ تحسین کلام ہو گیا آیت کریمہ کے اندر، جیسے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ تو وہاں کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام تو تبرک اور تحسین کلام کے لیے پیش کیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو غنیمت میں کسی حصے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تحسین کلام اور تبرک کے لیے اللہ کا نام ذکر کیا گیا۔
یہی اکثر حضرات تفسیر کرتے ہیں، تو یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام بطور حسن کے آیت میں استعمال کیا گیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخادعون الا انفسهم، یہ لوگ اپنی جانوں ہی کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کبھی کوئی انسان اپنی ذات کو تو دھوکہ دیتا ہی نہیں، پھر کیسے کہا گیا کہ وما یخادعون الا انفسهم؟ ہر انسان دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنی ذات کو آدمی دھوکہ نہیں دیتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے۔ پھر کیسے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم؟ تو ایک جواب تو سیوطی رحمت اللہ علیہ نے دیا کہ ان لوگوں نے جو دھوکہ دیا ہے اس کا وبال ان کے اوپر لوٹنے والا ہے، راجع الیہم، ان لوگوں کے دھوکے کا وبال انہی پر لوٹنے والا ہے، یعنی دھوکے کا انجام بد، دھوکے کے انجام میں سزا ان کے اوپر آنے والی، یعنی تم نے کیا دھوکہ دیا، تمہارے دھوکے کی سزا تمہارے اوپر آئے گی، اسی لیے تم نے دھوکہ دے کر کے دوسرے کو تکلیف نہیں دی، تم نے اپنی ذات کو تکلیف دی۔ یہ ہے انفسہم کا مطلب۔ تو عام متن کوئی انسان اپنی ذات کو دھوکہ نہیں دیا کرتا، لیکن دھوکہ دینے والا جو دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے اس کو جو ہے بالآخر برا انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسے آج لوگ دنیا میں دھوکہ بازیاں کرتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں تو بڑی سزائیں ہوتی ہیں ان کو، تو نتیجہ کیا نکلا کہ تو نے دوسرے کو کیا دھوکہ دیا، اپنی ذات کو دھوکہ دیا تھی، کہ دھوکے کا انجام تجھے خود اٹھانا پڑا، تجھے خود برداشت کرنا پڑا، دھوکہ دینے گیا اور تو پھنس گیا۔ یہ ہے وما یخادعون الا انفسهم۔ لہذا یہ منافق لوگ دنیا میں رسوا ہو گئے۔ کیسے رسوا ہو گئے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی ان کی باطنی حالت پر، ما ابطنوہ، جو چیز انہوں نے کفر چھپا کے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ ہم العدو فاحذرہم، یہ آیت کی طرف اشارہ ہو گیا کہ یہ سب دشمن لوگ ہیں، ان سے ذرا چوکنا رہنا۔ اللہ نے خود ان کے لیے اعلان کر دیا، حضور کو اطلاع دے دی، ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن لوگ ہیں، ان سے ذرا ہوشیار اور چوکنا رہنا۔ اور باقاعدہ ممبر مسجد نبوی پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی لسٹ کا اعلان کیا، فلاں ابن فلاں منافق ہے، جاؤ مسجد سے نکل جاؤ، فلاں ابن فلاں منافق ہے، جاؤ مسجد۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا باقاعدہ ممبر نبوی سے حضور نے باقاعدہ اعلان کیا، نام بنام خطبے میں۔ اب ان کے لیے مدینہ میں جینا بھاری پڑ گیا، منہ چھپائے پھرتے تھے کہ آج تک تو بہت قسمیں کھاتے تھے نا کہ ہم مسلمان ہیں، اب کیا ہوا، دیکھو بھانڈا پھٹ گیا تمہارا، تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، منہ چھپا چھپا کے رہتے تھے۔ کتنی بڑی رسوائی ہو گئی، کیسی ذلتی اور بدنامی ہو گئی ان لوگوں کی۔ تو جو باطنی ان کی کیفیت تھی، اللہ نے حضور کو ان کے اوپر مطلع فرما دیا، اور آخرت کے اندر ان کو سزا ہوگی، وَيُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں اس نفاق کے ان پر ان کو بڑی بھیانک، بڑی خطرناک اللہ تعالی کی طرف سے سزا دی جائے گی۔ ایک دوسری بات بھی ہوگی، ایک دوسری تفسیر جو بعض حضرات نے بہت عمدہ تفسیر کی، یخادعون اللہ، کہ منافق لوگ میدان قیامت میں حساب کتاب پورا ہو گیا، پل صراط پہ جائیں گے پار کرنے کے لیے، جنت میں گھسنے کے لیے۔ قیامت کے دن نور ایمان والوں کو ہی ملے گا، کسی کافر کو نور نہیں ملے گا۔
یسعی نورہم بین ایدیہم، مومنوں کی ایمان کا نور ان کے سامنے جگمگاتا ہوگا، اور اسی ایمانی نور کی روشنی کے اندر وہ پل صراط کو پار کریں گے۔ پورا پل صراط ان کے ایمانی نور سے جگمگائے گا، اور عافیت سے وہ پل کو پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کافر کو نور نہیں ملے گا، البتہ منافقوں کو نور ملے گا۔ میدان قیامت میں ہے، منافقوں کو نور ملا، اب وہ نور لے کر کے چلے کہ اسی نور کے اندر ہم پل صراط کو عبور کریں، پار کریں، بہت خوش کہ چلو ہمارا ظاہری ایمان تو کام آ گیا، ہم کو ایک دم خوش ہوں گے، اور اسی ظاہری ایمان کی روشنی میں ہم پل صراط پار کر کے جنت میں جو چلے جائیں، پہنچیں گے پل صراط کے قریب میں، بس اسی وقت کے اوپر ان کا ایمان کا نور سلب کر لیا جائے گا، اور جہنم کے اندر وہ گرا دیے جائیں گے۔ ہو گیا دھوکہ۔ دنیا میں وہ لوگ دھوکہ دیتے تھے، تو قیامت کے دن ان کے ساتھ دھوکے والا برتاؤ ہو، وما یخدعون الا انفسہم، کہ پہلے ان کو نور دیا گیا، وہ خوش ہو گئے، کہہ رہے اب تو پل صراط پار کر لیں گے، لیکن بالکل جیسے پل صراط پر چڑھنے گئے وہ نور گل، اور جو ہے ان لوگوں کو جہنم کے اندر گرا دیا گیا، پھسلا دیا گیا۔ یہ دھوکے کی شکل ان کے ساتھ میدان محشر کے اندر ہوگی۔ دیکھو دنیا کے اندر ایک چیز وقت پر کام نہ آئے تو اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا؟ اس چیز کے استعمال کا جو وقت ہوتا ہے تب کام نہ آئے تو یہ تو دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ چارجنگ لائٹ لے کر کے آئے اور دن میں دکان میں اچھی طرح چیک کر کے آپ لے کر کے آئے، رات کو گھر میں وہ چلی نہیں، لائٹ گئی تو اس کا فائدہ کیا؟ وہاں چاہے چلے دکان میں، لیکن آپ کے گھر میں لائٹ گئی تب تو چلی نہیں وہ۔ تو اس طرح منافقوں کا انجام ہوگا آخرت میں، ایک دھوکے کی شکل ان کو بطور سزا اور بطور عذاب کے ان کو دی جائے گی۔ وما یشعرون، اب دیکھو لفظ شعور جو آیا نہیں، اس کے دو معنی، شعور بمعنی علم ایک معنی، شعور بمعنی احساس یہ دوسرا معنی۔ شعور بمعنی علم ایک معنی، شعور بمعنی احساس یہ دوسرا معنی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شعور کا معنی اول اختیار کیا، حالانکہ محققین نے شعور کا دوسرا معنی راجح بتلایا ہے، احساس والا۔ اسی لیے ہم لوگ شروع ہی سے پڑھ رہے یہ لفظ کو احساس کے معنی کے اندر، چونکہ راجح معنی ہے اس کا احساس، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو احساس ہوگا تو علم ہوگا، احساس نہیں ہوگا تو علم بھی نہیں ہوگا۔ تو احساس کی نفی سے علم کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے، احساس کی نفی تو علم کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے، اسی لیے یشعرون کا معنی لینا زیادہ بہتر ہے، یہی راجح معنی ہے۔ دوسری بات، علم ذوی العقول کے پاس ہوتا ہے۔ کوئی بھینس جو ہے علامہ وقت نہیں ہوا کرتی، ذوی العقول صرف ذی علم ہوتے، جبکہ شعور ایسی چیز ہے کہ ذوی العقول غیر ذوی العقول سب کے پاس شعور ہوا کرتا ہے۔ شعور ایک عام چیز ہے، ذوی العقول غیر ذوی العقول سب کے پاس ہوا کرتا ہے، اسی لیے آپ بھینس کو سوئی چبو گے تو احساس ہوگا اس کو، کسی بھی جانور کو آپ تیز چیز مارو یا کسی چیز سے مارو اس کو احساس ضرور ہوگا۔ تو شعور ذوی العقول غیر ذوی العقول سب میں ہوتا ہے، اور علم صرف ذوی العقول کے اندر ہوتا ہے۔ آیت نے یہ بتلایا کہ وما یشعرون، یہ منافق اتنے بدتر قسم کے لوگ ہیں کہ جانور سے بھی گئے گزرے۔ جانور میں تو شعور بھی ہوتا ہے، ان میں تو شعور بھی نہیں، جانور سے بھی بدتر جماعت ہے یہ لوگ۔
تو شعور کی نفی کر کے ان کا نہایت بدتر ہونا بتلایا گیا کہ ایک جانور گرچہ علم سے محروم ہوتا ہے لیکن شعور ہوتا ہے، اور یہ منافق ایسی بدترین جماعت ہے کہ ان کے اندر شعور نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ وما یشعرون۔ اور بعض حضرات نے ایک بہت اچھا معنی نکالا وما یشعرون کا، شعر بال کو کہتے ہیں، یشعرون سے اشارہ نکلا کہ بال انسان کے جس طرح سامنے نظر آتے ہیں اس طرح ان منافقین کا خداع اور دھوکہ بھی بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ ایسا ان کا دھوکہ اور فریب ہے کہ جو بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ شعر یشعرون، شعر بال کو کہتے ہیں اور بال بالکل سامنے نظر آتے ہیں، اس لیے بڑے کہتے ہیں کہ بھائی کٹوا تو بہت بڑے ہو گئے ہیں، سامنے نظر آتے اسی لیے کہتے ہیں۔ اور یہ منافقین لوگوں کا خداع اور دھوکہ یہ بھی بالکل عیاں سامنے نظر آنے والی چیز ہے۔ تو سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا اس کا یہ کہ یہ منافق لوگ جانتے ہیں، یعلمون، کیا جانتے ہیں؟ کہ ان کا دھوکہ انہی پر اثر انداز ہوگا، ان کا دھوکہ انہی پر اثر انداز ہوگا۔ اب ایک دوسرا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یخادعون اللہ، باب مفاعلہ سے، باب مفاعلہ کی صفت ہے اشتراک۔ تو کیا یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ اللہ کو دھوکہ دیتے، جانبین سے ہو رہا ہے؟ صفت خاصیت اشتراک کا تقاضا، تو یہ باب مفاعلہ سے، اور باب مفاعلہ کی خاصیت اشتراک، اور اشتراک کا تقاضا جانبین سے اس عمل کا ہونا، جیسے کہ نازع ینازع منازعتاً، دو آدمی آپس میں جانبین سے لڑے اس کو منازعات کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کیا خدا جانبین سے؟ تو سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ باب مفاعلہ ہمیشہ صفت خاصیت اشتراک پر ہونا ضروری نہیں، بعض مرتبہ من جانب واحد بھی ہوا کرتا ہے، اور یہاں پر ایسا ہی ہوا ہے۔ اور تائید کے طور پر عربی زبان کا محاورہ لائے، عاقبت اللص، میں نے چور کو سزا دی، باب مفاعلہ سے۔ اب کیا ایسا ہوتا ہے کہ چور آپ کو مارے اور آپ چور کو مارے؟ وہ تو ایک جانب سے ہوتا ہے کہ پولیس چور کو مارتی رہتی ہے، جانب واحد سے ہوا کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے اس فعل میں ہوا عاقبت والے میں، اس طریقے سے یہاں پر بھی ہوا ہے کہ من جانب واحد خداع ہے، دھوکہ ہے، جانبین سے نہیں۔ تو گویا باب مفاعلہ یہاں خاصیت اشتراک پر نہیں ہے بلکہ یہاں من جانب واحد ہے، یہ بتلا رہے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام جو لیا گیا آیت میں یخادعون اللہ میں، یہ کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک قرات وما یخدعون کی بھی آئی ہے۔ جی، وہ دھوکہ دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو باطنی کفر اب مجرد والی قرات ہو تو کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہے گا۔ جی، باطنی کفر کے خلاف ایمان کو ظاہر کرنے کی وجہ سے، تاکہ اپنے اوپر سے کفر کے دنیاوی احکام کو دور کرے، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں بجز اپنی ذات کو، اس لیے کہ ان کا دھوکہ خود انہی کی طرف ان کے دھوکے کا وبال خود انہی کی طرف لوٹتا ہے۔ بس وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے نبی کو اطلاع دینے کی وجہ سے، جس کو کہ وہ چھپاتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے جس حالیہ کو ان کو احساس نہیں ہے۔ جانتے ہیں کہ ان کا دھوکہ خود وہ دھوکہ اپنے آپ ہی کو دیتے ہیں، اور انہی پر اثر انداز ہوگا۔ جانتے ہیں کہ ان کا دھوکہ انہی پر اثر انداز ہوگا، اور مخادعت یہاں ایک ہی جانب سے ہے، جیسے کہ
میں نے چور کو سزا دی، جیسے کہ میں نے چور کو سزا دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس آیت میں تحسین کے لیے ہے، اور ایک قرأت میں وما یخدعون بھی ہے. فی قلوبہم مرض فشق ونفاق وهو يمرض قلوبهم فهو يمرض قلوبهم أن يزعفوها فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به ولهم عذاب أليم مؤلم بما كانوا يكذبون بالتشديد يكذبون بالتشديد أي نبي الله وبالتخفيف أي في قولهم آمنا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بیماری کس کو کہتے ہیں؟ جسم اپنی طبعی حالت پر نہ رہے اس کو بیماری کہتے ہیں. جو طبعی حالت ہے جسم کی، اس حالت پر جسم نہ رہے وہ بیماری ہے. دوسری بھی تعریف کی گئی، مزاج کا اعتدال سے نکل جانا یہ بیماری کہلاتی ہے. 4 چیز انسان کے مزاج میں آتی ہے: خون، سودا، صفرا، بلغہ. چاروں چیزیں اعتدال پہ رہے تو طبیعت اچھی ہے. چاروں میں سے کوئی ایک اعتدال سے نکل جائے تو بیماری. اب آیت میں کون سی بیماری مراد؟ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں ظاہری بیماری مراد لی، باطنی بیماری مراد لی، روحانی بیماری مراد لی. اسی لیے ترجمہ کیا شک اور نفاق کا، کیونکہ شک اور نفاق روحانی بیماری ہے. جبکہ شارح جلالین دونوں کے دونوں، امام ساوی بھی اور امام سلیمان بھی دونوں کے دونوں، یہاں جسمانی روحانی دونوں طرح کی بیماری مراد لیتے ہیں. کہ فی قلوبہم مرض سے جسمانی بیماری بھی مراد ہے اور روحانی بیماری بھی مراد ہے. دونوں بیماری مراد ہے. کیوں؟ ساوی کہتے ہیں کہ جب انسان کے دل کے اندر نفاق ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کی ترقی پر ہر وقت جلتا رہتا ہے، اور جل کے وہ ظاہر میں کوئلہ بن جاتا ہے. حسد کا، نفاق کا یہی حال. دل میں حسد ہوگی، نفاق ہوگا. اب محسود کی ترقی دیکھ کر وہ جلتا رہے گا. اب ان منافقوں کے دلوں کے اندر نفاق ہے تو مومنوں کی ترقی ہوگی، اسلام کی ترقی ہوگی تو دل میں جلن ہوگی، اور دل کی جلن کا اثر ظاہر پر بھی پڑے گا. بھائی آج کل آپ بہت بیمار دکھ رہے ہونے، بہت سوکھتے جا رہے ہونے، تو کوئی وجہ نہیں، بس وہ جلن ہے کسی کے بارے میں. جس کی وہ دل میں جو جلن آئی، دل میں نفاق آیا کسی کے بارے میں، اس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے. اسی لیے مفسرین نے یہاں مرض سے ظاہری باطنی دونوں قسم کا مرض مراد لیا ہے، جبکہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف باطنی مرض کو مراد لیا ہے. فی قلوبہم مرض، ان منافقوں کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری ہے اور اسلام کے بارے میں شک کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل کو بیمار کر دیا ہے، یعنی دل کو کمزور کر دیا ہے. اسی کے اندر انسان کا دل کمزور بن جاتا ہے. یہ ان لوگوں کا حال ہو گیا. فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. کیسے اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا؟ جتنا قرآن نازل ہوگا اتنا کفر اور انکار بڑھے گا، اس طرح ان کی یہ بیماری بڑھے گی. اس لیے کہ قرآن ایک ساتھ تھوڑا ہی اترا، وہ تو تھوڑا تھوڑا اترا. اب سمجھو کہ پہلے 1000 آئے تھے، منافق انکار کرتے تھے.
پھر 100 آیتیں اور آئی، تب ان کا انکار 1100 آیت کا ہو گیا، پھر اور 200 آیت آئی تو ان کا انکار 1300 آیت کا ہو گیا۔ تو جتنی جتنی آیتیں قرآن کی اترتی جاتی اتنا اتنا ان کا نفاق اور انکار بھی بڑھتا جاتا ہے۔ یہ فزادہم اللہ مرضا، کہ جتنا قرآن اترے گا اتنا انکار بڑھے گا، اور جتنا انکار اور شک بڑھے گا اتنا نفاق میں ترقی ہوگی ان کو، لکفرہم بہ، اس لیے کہ وہ قرآن کا انکار کرتے، اس لیے جتنا قرآن اترے گا اتنا ان کا نفاق بڑھے گا۔ دوسری اہم نقطے کی بات یہ ہے کہ افعال پر ثمرہ مرتب ہوا کرتا ہے، فعل ثمرے کا تقاضا کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ کسی چیز کو کاٹے تو ثمرہ کیا کٹ گیا، آپ نے لکھنے کا فعل کیا تو ثمرہ کیا لکھ لیا، فعل ثمرے کا تقاضا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے نبی کے انکار کا فعل کیا تو ثمرہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو کفر میں ترقی دے دی۔ تو پہلے ان کی طرف سے فعل پایا گیا، انکار کا، شک کا، نفاق کا، یہ فعل پہلے پایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ثمرہ یہ عطا فرمایا کہ ان کو کفر میں، شک میں، نفاق میں ترقی عطا فرمائی۔ یہ ہے فزادہم اللہ مرضا، اسی لیے اللہ کی طرف آیت کریمہ کے اندر نسبت ہو رہی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم فاعل کے معنی کے اندر، علم کس کو کہتے ہیں؟ جس تکلیف کا احساس انسان کو باطن تک ہوئے وہ علم کہلاتا ہے، اسی سے ہے علیم۔ بہت سی مرتبہ انسان کو ظاہر میں تکلیف ہوتی لیکن اندر میں وہ راحت میں ہوتا ہے، تو پوچھنا پڑتا ہے تجھے مارتے پھر بھی تو ہنستا ہے، ظاہر میں تکلیف ہو رہی ہے اور اندر کے اندر وہ راحت میں۔ تو علیم کہتے ہیں ایسی تکلیف کو کہ جس کا اثر باطن تک ہوئے، اندر تک ہوئے، اور قرآن کے اندر ہے التی تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ ان کے دلوں کے اندر تک ان کو تکلیف دینے کا کام کرے گی۔ تو ان منافقوں کو جو اللہ کے یہاں عذاب دیا جائے گا وہ عذاب کوئی ظاہر میں نہیں ہوگا، صرف باطن تک، اندرون تک مکمل ان کے لیے دردناک اور تکلیف دینے والا ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اگر تشدید والی قرات لے تو مانا ہوگا اے نبی اللہ، اللہ کے نبی کی تکذیب کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور اگر تخفیف والی قرات پڑھے تو پھر ان کا قول آمنا سے تعلق ہوگا کہ ایمان کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا۔ آمنا یعنی ایمان کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے، یا ایمان کی جھوٹی بات بولنے کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ یہ دونوں الگ الگ قرات میں دو الگ الگ معنی ہوں گے۔ تشدید والی قرات میں معنی ہوگا اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے، تخفیف والی قرات میں ایمان کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے ان کو دائمی سزا ہوگی۔ یہ توجہ اس لیے کرنی پڑے کہ اگر یکذبون یا یکذبون کو ظاہر پر رکھے تو معنی کیا ہوگا معلوم؟ بما کانوا یکذبون میں بعض سبب کو بتلانے کے لیے آ رہا ہے کہ منافقین کو دردناک سزا ہوگی جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ کا جھوٹ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس پر دائمی سزا ہوگی؟ اتنا خطرناک گناہ ہے جھوٹ؟ تو کہا نہیں، جھوٹ اتنا خطرناک گناہ نہیں کہ اس کے اوپر دائمی سزا ہوئے، ہے گناہ کبیرہ، ہے غلط کام، ناجائز کام، لیکن اس پر دائمی جہنم کی سزا ہوئے ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے یہ تفسیر کی گئی کہ جھوٹ کا مطلب ہے ایمان کے قول کی جھوٹی باتیں، کہ انہوں نے جو زبان سے کہا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، یہ
جھوٹ فل ایمان، دعوی ایمانی میں جھوٹ، اس کے اوپر ان کے لیے دائمی جہنم کی سزا ہوگی۔ دیکھو ایک مسئلہ ہمارے اور معتزلہ کے درمیان جو مختلف بھی رہا قدیم دور کے اندر بھی، وہ کیا رہا کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر گناہ کبیرہ بھی کرے تو بھی اس کو ہمیشہ جہنم میں ڈالا جائے گا، خلود فی النار ہوگا۔ تو ہم کہتے کہ نہیں، ایسا نہیں، گناہ کبیرہ جہنم میں لے جا سکتے لیکن دائمی جہنم ہو یہ کوئی ضروری نہیں، خلود کوئی ضروری نہیں گناہ کبیرہ کے ہوگا۔ اس لیے کہ پیچھے آیت گزری اولئک هم المفلحون، وہاں معتزلہ حسر کا معنی کرتے، ہم کہتے کہ نہیں، فلاح دو طرح کی ہوتی ہے، کامل، ناقص۔ جو متقین مومنین ہیں ان کے لیے فلاح کامل، باقی جھوٹ بولنے والے، دو نمبری کرنے والے، غلط بولنے والے، ان کے لیے بھی فلاح ہوگی لیکن ناقص۔ کیسے ناقص فلاح ہوگی؟ کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے لیکن سزا بھگت کر کے جائیں گے، فلاح ناقص۔ باقی فلاح کامل متقیوں کے واسطے کہ ان کو بالکل جہنم میں جانا نہیں ہوگا، صرف جہنم سے گزر کر جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ جی، ان منافقوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور اسلام کے بارے میں شک کی بیماری ہے، ان بیماریوں نے ان کے دلوں کو کمزور کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماریوں کو بڑھا دیا۔ جو کچھ بھی قرآن میں نازل ہوا ان کو جھٹلایا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے اللہ کے نبی تصدیق کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، اور تکلیف کے ساتھ خود وہ اپنے قول آمنا میں جھوٹے ہیں۔